بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بے شک جس جگہ کی تعمیر ہی جناتوں نے کی ہو، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہو، جہاں کئی پیغمبر کئی عظیم ہستیاں مدفون ہو، ایسی جگہ اسرائیلی یعنی یہودیوں کو آج تک نہیں مل پائی۔ حالانکہ انہوں نے سالوں کوشش کی اور آج تک کر رہے ہیں، لیکن مقابلہ بھی بغیر ہتھیار کے فلسطین مسلمان کر رہے ہیں۔ لیکن ہتھیاروں سے بھرا ہوا یہ اسرائیلی ہے، مگر پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کی آج کیسی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل لگاتار بمباری کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا 8 اکتوبر کی صبح کو کہ حماس نام کے ایک گروپ نے اسرائیل کے اوپر 20 منٹ میں 5000 راکٹ چھوڑ دیے۔ اسرائیلی اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود، اتنا پاورفل دیش ہونے کے باوجود، اتنا پاورفل سسٹم ہونے کے باوجود بھی وہ اس حملے کو بالکل بھی بھانپ نہیں سکے۔ اسرائیل کو کبھی بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ حماس جیسا چھوٹا سا گروپ اسرائیلیوں کی رات دن کی نیندیں اڑا دے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا فوٹیج دکھانے والے ہیں، ایک ایسی بات بتانے والے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے مسجد الاقصی رات کو کیوں خالی کروائی جاتی ہے اور کون سے فرشتے یہاں پر پہرا دینے آتے ہیں؟ اور سی سی ٹی وی کیمرہ میں جب دیکھا گیا تو اس میں کیا نظر آیا؟ سی سی ٹی وی کی کیمرے کی فوٹیج دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ مسجد الاقصی کو رات کو خالی کروا دیا جاتا ہے۔ کسی کو یہاں آنے کی اور رات میں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بنوایا تھا، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام روز ان کے لیے جنت سے کھانا لے کر آیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں معراج کے لیے میرے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مسجد نبوی سے ایک ہی رات میں مسجد اقصی تک تشریف لے آئی، اور پھر یہاں سے آگے معراج کا سفر شروع ہوا۔ ناظرین، مسلمانوں کے اس مقدس مقام میں ایسا کچھ ہو چکا ہے جس کا تصور بھی انسانی عقل کے لیے دشوار ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ رات کو اس کو خالی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، ایک شخص جو مسجد کی نگرانی اور دوسرے امور سر انجام دیا کرتا اور رمضان کے مہینے میں عبادت کے لیے اکثر مسجد اقصی میں رہا کرتا، ایک دن وہ مسجد میں بالکل اکیلا تھا اور عبادت کے بعد تقریباً 1 بجے وہ واپس جانے لگا اور مسجد کے دروازوں کو بند کیا تو اسے اندر سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور واپس اندر جا کر دیکھا تو مسجد بالکل خالی تھی اور اس شخص کے علاوہ کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو ناظرین، آواز آخر کس کی تھی اور کون قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا؟ وہ دوبارہ واپس لوٹا اور دروازے کو بند کیا تو اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، پھر وہی آواز سنی۔ پھر اس نے فوراً دوبارہ دروازہ کھولا اور پھر اندر جا کر دیکھا نہ ہی وہاں پر کوئی موجود تھا اور نہ ہی قرآن کریم کی کوئی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے پھر دروازہ بند کیا تو آواز پھر سے دوبارہ آنے لگی۔ وہ شخص پہلے تو بہت زیادہ ڈر گیا اور پھر اس نے ہمت کر مسجد کا دروازہ کھولا اور ایک کونا چھان مارا، مگر وہاں پر اسے کوئی شخص نہ ملا۔ ناظرین، اس کا کہنا ہے کہ اس رات ڈر کر وہ واپس گھر آ گیا، مگر اگلی رات بھی اس کے ساتھ دوبارہ ایسا ہی ہوا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ایسا کون ہے کہ تلاوت کی آواز تو آ رہی ہے لیکن وہ شخص مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا۔ اگلے روز اس نے مسجد کے سیکورٹی عملے کو بتایا۔ انہوں نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم ابھی سیکورٹی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا وہم دور ہو جائے۔ ناظرین، جب انہوں نے رات کے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ نورانی سفید کپڑوں میں ایک بزرگ ہیں، جیسے نور ان
ان کے جسم سے ٹپک رہا ہو اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ ان کے ارد گرد نور ہی نور ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایک نورانی مخلوق ہے، کیونکہ ان کے نور سے پوری مسجد روشن تھی۔ تو ناظرین، انہوں نے بہت سی رات کی ریکارڈنگ چیک کی تو تقریباً تمام ریکارڈنگ میں ایسا ہی پایا گیا، بلکہ ایک ریکارڈنگ میں تو ایک سے زیادہ نورانی مخلوق نماز پڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ تمام باتیں مسجد کے امام اور انتظامیہ کو بتائی گئیں اور CCTV فوٹیج دکھائی گئیں۔ تو مسجد کے امام اور انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت مسجد کو خالی رکھا جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر کر سکیں، اور اللہ کی جو نہیں دکھنے والی مخلوقات ہے جو ہم انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، جسے جنات بھی کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہوں۔ اسی لیے اس مسجد کو ہمیں رات کے وقت خالی رکھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک عالم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک اسرائیلی نہتے مسلمانوں سے مسجد نہیں لے پائے ہیں، تو یقیناً اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرما رہا ہے، تبھی آج تک یہودی مسجد الاقصی پر قابض نہیں ہو پائے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح معراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ ہر رات سونے سے پہلے میں مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات بھی میں نے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن بہت ہی کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے تمام کارندوں اور حاضرین سے مدد لی، سب نے اپنی پوری طاقت لگائی لیکن دروازہ نہ ہلا۔ بالآخر میں نے کارپینٹر کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم اس دروازے کو کھلا چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی جب میں وہاں آیا تو دیکھا کہ دروازہ بالکل ٹھیک ہے، پتھر پر سوراخ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کا نشان اس پر نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آج رات انتہائی کوشش کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پائے جانا اور اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے اپنے صحاباؤں سے کہا آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا ہمارے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصی میں نماز پڑھی۔ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفتوں کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسولوں کو اپنے انگنت انعامات سے نوازا۔ بے شک معراج کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کعبہ کو سین پر فائز کیا گیا تھا۔ قرب اپنی اس انتہا کو پہنچا کہ ہمیں اس کا ادراک بھی حاصل نہ ہو سکا۔ فاصلے مٹتے گئے، دوریاں ختم ہوتی گئیں، حجابات اٹھتے چلے گئے۔ درجات کی اس عظیم و شان بلندی پر جب جلوائے افروز ہو کر بھی عاجزی اور انکساری کا بحران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اعجاز بنا رہا۔ قرائے ارض پر جب واپسی ہوئی تو سیاہی لامکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تہذیبی بصری وجود سلامت تھا۔ تمام عبادات اور احکامات ایسے ہیں جو اسی زمین پر اتارے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کا خصوصی معاملہ فرمایا کہ اسے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عنایت فرمائی اور نماز کے معاملے میں اپنے محبوب کی بار بار بات مانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ میری امت کمزور ہے، پھر ان کو کم کر دیا گیا، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے محبوب میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز مومنین کی معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد الاقصی کی حفاظت فرمائے، تمام فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔